السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ ذات محترم، بات آگے بڑھانے سے پہلے حسب معمول آپ سب کو علم ہے کہ ہر جمعہ والے دن بعد از نماز مغرب استاد محترم سلیم رؤوف صاحب حافظ اللہ تعالی ان کا درس ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان کا فون آیا تھا کہ میں کسی فوتگی پر گیا ہوں جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، تو اس وجہ سے ان کی اجازت سے اور ان کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے چند باتیں انشاءاللہ تعالی، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اس کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور قیامت والے دن اس کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سنائے کہ تم جنت میں جاؤ۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے کچھ احکامات نازل فرمائے کہ یہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر ان سے منہ پھیرو گے یا یہ عمل کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو ان میں سے جنت میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ لے کے جانے والی دو چیزیں اور جہنم میں باکثرت لے کے جانے والی دو چیزیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں سب سے زیادہ لوگوں کو لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ پھر سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے متعلق فرمایا کہ ایک منہ یعنی زبان اور ایک شرمگاہ۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اب دو اعمال میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں اور جہنم میں لے کے جانے والے ہیں۔ اب ان میں سے سب سے پہلے جو دو اعمال ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر، دوسرا اچھا اخلاق۔ اب یہ ان دونوں کی ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ بہت زیادہ کمی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف اور صرف ہمارا دین سے دور جانا۔ اللہ کا ڈر، اگر کسی کو کوئی شخص بے ایمانی کر رہا ہے اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں، اپنی دکانداری میں، کسی بھی معاملے میں، اس کو اگر کہا جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو خوف کرو، کیا کر رہے ہو آپ، یہ کام غلط کر رہے ہو، تو آگے سے اس کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ بھائی تم نے اپنا حساب دینا، میں نے اپنا حساب دینا۔ جو یہ والے جو الفاظ ہیں تو یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ اپنا حساب دینا یا یہ الفاظ کہنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جب ہماری حساب کی کاپیاں کھل گئیں تو پھر حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کی خیر خواہی کرتا ہے، آپ کو کوئی اچھے راہ دکھا رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو فوراً پکڑ لے۔ جو آپ کو بات کہتا ہے کہ آپ یہ عمل کرو آپ کے لیے درست ہے، اس کو فوراً پکڑ لیا جائے۔ اس کے ساتھ بدزبانی کرنا، اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، غلط لہجے سے پیش آنا، یہ پھر ظاہری سی بات ہے جس طرح میں نے کہا کہ دوسرے دو عمل جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ تو ظاہر سی بات ہے جب زبان ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو جب آپ کے ساتھ کوئی اخلاق سے پیش آتا ہے، اخلاق کے متعلق پہلے بھی میں کئی بار درس دے چکا ہوں اور کئی ایسے بھی ہیں جو میں نے تفصیلاً دیے ہیں، تو ان اخلاق میں ایسی باتیں آتی ہیں جس میں سب سے بہتر عمل وہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو اور بچوں سے شفقت سے پیش آؤ۔ جب ہم ان دونوں باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اخلاق سے ادھر ادھر نہیں ہٹیں گے۔
ہم بالکل اخلاق والی لائن پہ رہیں گے، بچوں کے ساتھ یہ شفقت سے پیش آئیں گے، بڑوں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے بات کریں گے۔ اور ایک اور میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جو شخص یا جو بچہ اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کے جس طرح کے گھر والے ہیں، جس طرح کے معاشرے میں وہ رہتا ہے، وہ سارا اس کی زبان بولتی ہے۔ اگر وہ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اس کی زبان کا انداز ٹھیک نہیں ہے، بات کرنے کا انداز ٹھیک نہیں، تو اس کا مطلب اس کے گھر میں بھی اسی طرح کی زبان بولی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ اسی طرح کے معاشرے میں اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے، اور اپنے آپ کو اس نے اسی طرح کے معاشرے میں اویل کیا ہو کہ میں یہ معاشرہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن جس کا اخلاق اچھا ہے، جو بچہ یا کوئی بڑا اچھے انداز سے پیش آتا ہے، اچھی زبان سے پیش آتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے گھر میں بھی اسی طرح ہی باتیں ہوتی ہیں، وہ اسی طرح کے معاشرے میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو یہ اخلاق یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور دوسری شرمگاہ، اس کے متعلق میں زیادہ تفصیلاً بات کرنا نہیں چاہتا، آپ سب کو علم ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے، کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا جائے، اور ایسا پردہ جو کہ صرف اپنے تک رکھا جائے۔ اور مزید اس کے متعلق میرے حساب سے کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی اور اخلاق کو اپنا زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ہر معاملے میں، صرف کسی ایک دو معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی شرمگاہ کی اور اپنے ہر قسم کے ایسے معاملات کی جس میں گناہ والے کام ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، ہمارے ہمسائے اور مسجد کے نمازی ریاض قدیر بٹ صاحب وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور جو ہمارے عالم دین عباس سنجم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے بھی دیگر بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.